خضرہ کے اندر ساتھ کون سو رہا ہے؟ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں سرکار کے اوپر تو تصور کرتے ہیں گنبد خضرہ کا، اسی سبز قبہ کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی آرام فرما ہے، اسی کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق بھی آرام فرما ہے۔ تو کوئی سنی ذرا سی بھی معمولی سی بھی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف تفرید ہو رہی ہے، تفرید اہل بیت کے ذکر کے اندر ہو رہی ہے۔ جو دین اور جو سنیت ہم کو حضرت سائیں بادشاہ مشوری شریف والے سے ملی تھی، ہم اسی سنیت کو مانتے ہیں۔ اور وہ سنیت تھی کہ ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کراچی وہاں تشریف لائے اور وہاں ناتا خان گوٹ میں وہ گھر جب دیکھا تو سائیں نے ایسے پردہ ہٹایا کہ آپ اندر تشریف لے آئے، تو آنکھوں بند کر کے منہ در کر لیا کہ ہم تو سیدوں کی دیواروں سے بھی پردہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ادب اور یہ وہ ہر تقریر میں، ہر واعظ میں جب بھی اگر کوئی ایسا بیان آ جاتا تو گریہ فرمانا شروع کر دیتے تھے، آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت حسنین کریمین کا ذکر ہو، حضرت سیدہ خاتون جنت کا ذکر ہو، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، کہ جب قیامت کے دن سیدہ خاتون جنت کا گزر ہو رہا ہوگا تو سب کو یہ کہا جائے گا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنی نظریں نیچی کر لو اور اپنی گردنوں کو جھکا لو کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا گزر ہو رہا ہے۔ تو اگر حضرت سیدہ خاتون جنت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہو نا تو ہمیشہ زبان کو کنٹرول میں رکھ کر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آج ادھر دوسرے اجلاس میں بھی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ حدیث بیان فرماتے تھے تو اکثر آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی جو اکثر جو کچھ بے ادب گستاخ ہیں وہ 1 گھنٹے میں 20 مرتبہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ چوری کوئی کرتی اور سیدہ پاک کا نام لیا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹتا، تو امام شافعی نے یہ حدیث بیان کی اور فرمایا کہ حضور نے اپنی ایک عظیم خاندان کی عورت کا نام لیا اور فرمایا کہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ طلباء نے کہا کہ حضور یہاں پر سیدہ پاک کا نام موجود ہے، آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ بولا نازک معاملہ ہے، چوری کا ذکر ہے، اتنا بڑا مقام ہے، یہاں پر سیدہ پاک کا نام حضور تو لے سکتے ہیں، شافعی نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل سنت کا مسلک ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر حدیث بھی بیان کر رہے ہیں امام شافعی تو الفاظ حذف کر دیں۔ تو کوئی شخص اہل سنت کے نام کے اوپر اور لبیک یا رسول اللہ بھی ہو اور یا رسول اللہ بھی کہہ رہا ہو تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کے بال مبارک کی بھی اگر کوئی توہین کر دے تو بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہ میں شکر گزار ہوں، ہمارا مرشد خانہ ہے، لیکن یہ وہ تربیت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو مرشد کریم نے، دادا مرشد کریم نے جو فرمائی بھی ہے کہ آج بھی اتنا ادب کرتے ہیں، ورنہ ہماری شکلوں میں کیا ہے؟ ہماری بہت خوبصورت شکلیں ہیں یا ہم لوگوں کا علم بہت ہے جو یہ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں؟ کیوں چومتے ہیں؟ ہم کو کچھ سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے نا، صرف نسبت دیکھتے ہوئے اور اہل بیت کی نسبت دیکھتے ہوئے یہ مہربانی فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو اسلاف نے اور اولیاء اکرام نے منتقل کیا ہے۔ تو صرف بنیادی مقصد یہ تھا کہ اہل سنت کو افراد سے اور تفرید سے بچاتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ اس طریقے سے آ سکتی ہے کہ نہ صحابہ اکرام کے ذکر کے اوپر کوئی تکلیف ہو اور نہ اہل بیت کے ذکر کے اوپر کوئی تکلیف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ میں سائیں کا پھر دوبارہ ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کا یہ فیضان تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا۔ آمین۔